اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خالد بن ولید کے لحاظ سے ہماری ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی، اور آئی تھنک اٹس دا موسٹ ویٹڈ ویڈیو، اور جواب ہمیں دینا مولوی یحییٰ نور پوری وہابی عالم کو، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم کئی دفعہ حضرت کو جوابات دے چکے ہیں، لیکن وہ دفاع کے معاملات میں تھے جو پازیٹیو پرسنالٹیز ہیں۔ آج ہمارا جو جواب ہے وہ تردید کے معاملے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ نور پوری صاحب نے اس ویڈیو میں خالد بن ولید کا جھوٹا دفاع کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جتانے کی کوشش کی ہے کہ جی ہم اگر شیعہ روات اور شیعہ مصادر کی روایات لے آئیں تو آپ لوگوں کو بہت برا لگے گا، اس میں بہت گستاخانہ روایات موجود ہیں، اینڈ مینی مور تھنگس لائک دیٹ۔ تو چلتے ہیں جی مولوی صاحب کی ویڈیو کی طرف، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسماء الرجال سے ایک ایک راوی پر بحث کر کے باقاعدہ انہیں جواب دیں گے۔ اہل سنت کے نزدیک سکہ نہیں ہیں یہ لوگ، تو ان کی روایت صحیح کیسے ہو جائے گی؟ لہٰذا اس طرح کی جھوٹی روایتیں پیش کر کے اگر یہ سلسلہ ہم نے شروع کر لیا تو پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ آپ کے شیعہ مصادر میں ایسی ایسی، اللہ معاف کرے، ایسی ایسی گندی روایتیں ہیں، ایسی ایسی خطرناک روایتیں ہیں۔ مولوی یحییٰ نور پوری صاحب، پہلے میں ذرا تمام مسالک، بالخصوص اہل حدیث مسلک کے جو ہمارے بھائی ہیں، انہیں یہ باور کروا دوں کہ آپ کی حیثیت خود مسلک اہل حدیث میں کیا ہے۔ عزیزان، اہل حدیث مسلک کے بہت بڑے مناظر ہیں مفتی عمر صاحب، انہوں نے کئی دفعہ مولوی یحییٰ نور پوری صاحب کا رد بھی کیا اور انہیں چیلنجز بھی دیے ہیں، جیسے کہ آپ ان کے ویڈیوز کے تھمب نیلز دیکھ رہے ہیں۔ مولوی صاحب، آپ کے اپنے مسلک اہل حدیث کے لوگ، میں بریلوی دیوبندی یا شیعہ کی بات نہیں کر رہا، خود آپ کے مسلک کے وہابی مناظر علماء، آپ کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، یہ وہ حضرات ہیں جن کے بڑے بڑے مخالفین مسلک اہل حدیث سے مناظرے ہو چکے ہیں، ان کے سامنے آپ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ علماء آپ کو آن نہیں کر رہے تو آپ کی صداقت کا کیا معیار رہ گیا اس وقت؟ خیر، حضرت نے ایک دعویٰ کی کہ ہم اگر شیعہ مصادر سے روایات لے آئیں گے تو اس میں بہت اونچ نیچ ہے، بہت غلیظ قسم کی روایات ہیں، اینڈ مینی مور تھنگس لائک دیٹ۔ تو مولوی صاحب، آپ کو میں پہلے ایک بات کلیئر کر دوں، ان روایات کا جواب الحمدللہ ہمارے علماء اعلام اور مناظرین حضرات نے پہلے ہی دے دیا ہوا ہے، الحمدللہ تفصیلاً ان روایات کے ہمارے علماء جوابات دے چکے ہیں، اور آپ حضرات کے پاس چونکہ دلیل تو ہوتی نہیں، وہی ریپیٹڈ سارے دلائل ہوتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں، دلائل وہی رہتے ہیں۔ خیر، بہت سی کتب میں آپ کی پیش کی جانے والی غلط اور موضوع روایات کا جواب آلریڈی موجود ہے۔ فی الحال میں آپ کو ایک کتاب ریکمینڈ کر رہا ہوں، یہ پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ویسے ہی آپ کا سارا ابہام دور ہو جائے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں شہید مناظر عبدالکریم مشتاق رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 1000 تمہاری 10 ہماری۔ یہ رحمۃ اللہ کی ایجنسی سے چھپی ہے، کراچی سے۔ اس کتاب کا یہ آپ مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری باتوں کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ پیش کرنے کو اور بھی بڑی کتابیں، فی الحال فقط ایک بطور نمونہ، کیونکہ وقت کی اتنی وسعت نہیں ہے، مجھے اپنے مین ٹاپک خالد بن ولید پر آنا ہے۔ تو چلتے ہیں جی حضرت کی دلیل کی طرف، جو یہ بات کر رہے ہیں اور رد پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کچھ ان کے مطالبے بھی ہیں اور کچھ ایک آدھ بات میں انہوں نے جرا بھی کی ہے، وہ ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، بعد میں فیصلہ خود کر لیجیے گا جب جواب آئے گا۔ ہیو اے لک۔ یار رضا عابدی صاحب نے اپنی دلیل بنا کر پیش کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے تاریخ طبری میں ہی، اس کی سند میں بھی یہی سیف بن عمر جو ہے وہ متروک راوی ہے، اور دیگر اس میں اور علتیں بھی ہیں، تو کوئی بھی سند اس کی دنیا میں ثابت نہیں ہے۔ جی عزیزان، آپ نے مولوی یحییٰ نور پوری صاحب کا کلپ دیکھا۔ حضرت کو شیعہ علماء کی طرف سے جو کتاب پیش کی گئی تھی وہ ہے یہ تاریخ طبری۔ تاریخ طبری سے بیسیکلی ایک خالد بن ولید کا صحابی رسول جناب مالک ابن نویرہ سلام اللہ علیہ کے قتل، ان کی زوجہ کے ساتھ بدکاری اور ان کے کٹے ہوئے سر کی اہانت کے لحاظ سے ایک طویل روایت ہے، اور یہ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا حضرت کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ اور کتنے مصادر میں آئی ہے، خالی تاریخ طبری میں نہیں ہے۔
خیر تبری کی روایت کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک روایت میں خزیمہ نام کا کوئی مشہور راوی اور بھی اس طرح کے ہیں، لیکن دوسری روایت کی سند میں صرف سیف بن عمر راوی ہے جس پر یہ حضرت جرا کر رہے ہیں اور یہ متروک ہے، یہ ہے وہ۔ آئیں یہ دیکھتے ہیں کہ جی حضرت نے تو کہہ دیا متروک ہے، سیدھا کسی کتب رجال میں سے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، کوئی رجال کی آڑی ٹیڑھی کوئی ایک چھوٹا موٹا رسالہ ہی اٹھا لیتے حضرت، لیکن نہیں جی۔ خیر ہم اب پوچھتے ہیں حافظ الحدیث و امام الائمہ فی مسالک الناسبی ابن حجر اسقلانی، اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کے امام ابن حجر اسقلانی کیا فرما رہے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ان کی اسماء الرجال کی کتاب موجود ہے جی، تقریب التہذیب، ابن حجر اسقلانی کی مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ۔ عزیزان اس کی جلد نمبر اول مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ لاہور، صفحہ نمبر 368 368 اور رقم نمبر 2724، اسی راوی سیف بن عمر تمیمی کے بارے میں جو انہوں نے یہاں پر بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی 8ویں طبقے کا روایت حدیث میں ضعیف اور تاریخ میں عمدہ راوی ہے، تاریخ میں عمدہ راوی ہے۔ جی مولوی صاحب، حضرت سیف بن عمر تاریخ میں عمدہ راوی قابل قبول ہے، اور اس بات کو خود ابن حجر اسقلانی قبول کر رہے ہیں، اور ہم نے تاریخ تبری کا حوالہ دیا تھا، کتب حدیث میں سے کسی کتاب کو نہیں چڑھا تھا، تاریخ کا حوالہ تھا اور تاریخ کا عمدہ راوی ہے۔ تو مولوی عیا صاحب میں آپ کو ایک ہی بات بار بار سمجھا چکا ہوں کہ دیکھیں جھوٹ بولنے خیانت کرنے سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا، اس سے صرف اور صرف وقت ضائع ہوتا ہے، اور آپ اپنے ہی مسلک میں جو کہ آپ کی امیج پہلے ہی نہیں بچی ہوئی مزید اسے گرا رہے ہیں۔ خدا کی قسم شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ ایک شیعہ اٹھ کے اب انہیں ان کے ائمہ کے کتب رجال دکھا کر بتا رہا ہے کہ آپ کے یہاں یہ راوی ثقہ ہے یا پھر ناقابل قبول ہے۔ اللہ اکبر، اور کہنے کو ماشاءاللہ حضرت کے چیلنج چیک کر لیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ خیر چلتے ہیں اب ان کے اعتراض کی طرف جو خالد بن ولید کے لحاظ سے حضرت کر رہے ہیں کہ شیعہ علماء جھوٹ بول رہے ہیں، یہ وہ اینڈ مینی مور تھنگس لائک دیٹ۔ لیٹس موو آن ٹو ہز کلپ۔ ساری ذریت مل جائے، ساری دنیا رافضیت مل جائے، یہ روایت صحیح سند کے ساتھ اہل سنت کے مصادر سے آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اہل سنت کے مصادر میں صحیح سند سے یہ ایسی کوئی روایت نہیں۔ اب اہل سنت کی کتابوں میں آ جانے سے یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ اہل سنت کے نزدیک یہ بات ثابت۔ عزیزان تاریخ تبری کی روایت پر جو انہوں نے اعتراض کیا تھا وہ الحمدللہ ہم نے صاف کر دیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ خالد بن ولید کے اس عمل کے بعد حضرت عمر کا کیا رد عمل تھا یا اس عمل کی تائید تھی، کیا سارا معاملہ ہوا اس کے بعد۔ یہ میرے ہاتھ میں مطبوعہ مکتبہ خلیل لاہور چھپی کتاب ہے جی، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، آپ کے امام ابن اثیر جزری، ان کی کتاب اسد الغابہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، جلد نمبر عزیزان اس کی سوم 3rd جلد ہے، صفحہ نمبر 98 پر جناب مالک بن نویرہ کو پہلی بات انہوں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کیا ہے، دوسرا نیچے ہی لکھتے ہیں جی جب خالد بن ولید دربار خلافت میں پیش ہوئے تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تم نے ایک مسلمان کو قتل کر کے اس کی بیوی سے بدکاری کی، ہم تمہیں سنگسار کریں گے۔ اللہ اکبر، دشمن خدا، یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ یہ کوئی تبری یا پھر دوسرے کسی عام تاریخ کا حوالہ، یہ اسد الغابہ میں ابن اثیر جزری لکھ رہے ہیں، دشمن خدا۔ اللہ اکبر، دشمن خدا، پھر بھی پتہ نہیں کہاں سے سیف اللہ۔ جی مولوی صاحب دیکھیں ابن اثیر جزری نے 2 ٹوک حضرت عمر کا موقف لکھا ہے۔ اب جناب کا جو ایک اعتراض تھا کہ صحیح سند اس کی پیش نہیں کی جاتی، اچھا چلیں اب ایک روایت ہم ایک اور اصحاب پہ لکھی کہ جید ترین کتاب سے پیش کریں گے اور اس کے دیکھے کہ راوی پہ الحمدللہ ہم بات کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ابن حجر اسقلانی صاحب ہی کی کتاب ہے جی، مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس کی جلد نمبر جی 5 ہے میرے پاس۔ الاصابہ میں جلد 5 میں صفحہ نمبر 328 پر یہاں پر جو روایت ابن حجر اسقلانی لے کر آئے ہیں، میں سب سے کہوں گا کہ غور کریں۔ زبیر بن بقار وہ کہتے ہیں نے فرمایا کہ مجھ سے محمد بن فلان نے بحوالہ ابن شہاب نقل کیا کہ مالک بن نویرہ کے سر کے بال بہت گھنے تھے، جب اسے قتل کیا گیا تو حضرت خالد نے حکم دیا کہ اس کے سر کو ہانڈی کے پائے کے طور پر نصب کیا جائے۔ اس سے پہلے لوگ سر تک پہنچے تو ہنڈیا میں جو کچھ
تھا بہ کر نیچے آ گیا. استغفر اللہ. یہ عزیزان آپ دیکھ لیں خود کہ خالد بن ولید کے آرڈر پر کس طرح جناب مالک ابن نویرہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹے ہوئے سر کی اہانت کی گئی. مولوی یحییٰ نور پوری صاحب فرما رہے تھے کہ جی کوئی صحیح سند اس کی نہیں ملتی. اچھا جی، حضرت کا یہ ڈرامہ بھی عزیزان یہ بھی ہم کلیئر کیے دیتے ہیں. الاصابہ کی اس روایت کے متن کے اوپر میں آپ کو دوبارہ لے کے جانا چاہوں گا. اس میں عزیزان جو پہلا راوی ہے زبیر بن بقار، ایک راوی پہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو زبیر بن بقار اس کی سند میں آپ کو پہلا راوی جو نظر آ رہا ہے عزیزان. خیر اس کے لیے میں آپ کو پیش کروں گا حافظ ذہبی کی میزان الاعتدال. میزان الاعتدال کی جلد نمبر میرے پاس 3 ہے، مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر 107 اور یہاں پر رقم نمبر 2833. اس کے بارے میں ذہبی لکھتے ہیں یہ امام ہے، صاحب نسب ہیں اور مکہ کا قاضی ہے، یہ ثقہ اور علم کے ماہرین میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے جی، پہلا راوی الحمدللہ ان کے مسلک میں امام ثابت ہوا. عزیزان دوسرا راوی اسی الاصابہ کی روایت کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو محمد بن فلیح. اس کے بارے میں بھی عزیزان میں آپ کو پیش کروں گا. یہ جلد نمبر 6 ہے میرے ہاتھ میں، میزان الاعتدال فی نقد الرجال. میزان الاعتدال میں حافظ ذہبی نے جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 307 پر رقم نمبر 8069 میں محمد بن فلیح بن سلیمان مدنی کا ذکر کیا ہے اور اس کے بارے میں واضح کہتے ہیں جی اس نے موسیٰ بن عقبہ اور ہشام بن عروہ سے جبکہ ابراہیم بن منظر، محمد بن اسحاق مسیوی اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں. امام ابو حاتم کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اتنا قوی نہیں. امام بخاری کہتے ہیں اس کا انتقال 197 ہجری میں ہوا. بعض محدثین نے اسے ثقہ قرار دیا ہے، یہ اپنے والد سے زیادہ ثقہ ہے. ٹھیک ہے جی. معاویہ بن صالح نے یحییٰ بن معین کا یہ قول نقل کیا کہ یہ ثقہ نہیں، اور معاویہ اگلے صفحے پہ عزیزان صفحہ نمبر 308 پہ اس بات کی تردید آئی ہے. اور احمد بن ابو خیثمہ نے یحییٰ بن معین کا یہ قول نقل کیا کہ یہ ثقہ ہے، میں نے اس سے روایت نوٹ کی ہے. احمد بن ابو خیثمہ نے واضح یحییٰ بن معین کا قول نقل کیا کہ یہ ثقہ ہے. حافظ ذہبی نے آگے جا کے یحییٰ بن معین کے جھوٹے قول کی تردید بھی پیش کر دی کہ وہ قول ان کی طرف غلط منسوب تھا. آگے انہوں نے اس کی وثاقت بھی کی ہے. عزیزان خیر یعنی کہ اور جیسا کہ آپ پہلے اس راوی کے ترجمے میں دیکھ چکے ہیں کہ بعض محدثین نے اس کی وثاقت بھی دی ہے، یعنی کہ اکا دکا لوگوں نے اگر اسے کہا بھی ہے کہ یہ قوی نہیں ہے تو کئی محدثین اسے ثقہ کہہ رہے ہیں. اور یہ اصول تو مولوی یحییٰ نور پوری صاحب بھی جانتے ہوں گے کہ موقف جمہور دیکھا جاتا ہے روات کی توثیق و جرح میں، ایک آدھ کا نہیں. اللہ اکبر. خیر عزیزان اب آخری راوی جو الاصابہ کی سند میں ہے وہ ابن شہاب. اب یہ ابن شہاب زہری کون ہے مجھے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، اب وہ تو یہ بخاری کے رجال میں ہے. لیکن عزیزان ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نواسب کی طرف سے کہ جی ابن شہاب زہری چونکہ شیعہ تھا لہذا شیعہ راوی کی روایت ہم نہیں لیں گے. بلف، نتھنگ ایلس. گو کہ اگر کوئی شیعہ راوی ہو بھی اس کی روایت پھر بھی قابل قبول ہے ان کے علماء کے نزدیک. اور بخاری و مسلم میں تو کئی ایسے رافضی روات موجود ہیں، لیکن پھر بھی چلیں ابن شہاب زہری کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ تھے روایت قابل قبول نہیں ہے، یہ ہے وہ ڈرامے بازی کرتے ہیں. پھر بخاری کے رجال کا تو الحمدللہ یہ پتہ وہی صاف کر دیں گے. لیکن آئیں ان کے استاد محترم حافظ زبیر علی زئی صاحب کی مکتبہ اسلامیہ سے چھپی جلد نمبر 3 میرے پاس موجود ہے جی، مقالات حافظ زبیر علی زئی جلد نمبر 3 اور اس میں صفحہ نمبر 578 پر یہ تحذیر نامی چیپٹر میں انہوں نے واضح دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے ایک ناسبی حافظ اظہر محمود جس نے سیرت معاویہ لکھی تھی اس کا رد کرتے ہیں. اس کتاب میں امام ابن شہاب زہری وغیرہ کے بارے میں شیعہ ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا ہے. شیعہ ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا ہے. جی مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ کوئی صحیح سند اس کی ملتی نہیں، ایک صحیح سند لا دیں یہ ہے وہ ہے. الحمدللہ الاصابہ کی جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے
ایک ایک راوی پہ بات کی ہے کہ اس کے سارے راوی سکھائیں. دو تو آپ کے مسلک کے امام ہیں, زبیر بن بخار اور ابن شہاب زہری. مولوی صاحب کچھ خدا کا خوف کریں. اب ابھی بھی اگر آپ کے نزدیک وثاقت ثابت نہیں روایت کی, پھر آپ کے یہاں تصدیق کا معیار کیا ہے؟ اگر زحبی اور ابن حجر اسقلانی تک کی آپ نے بات نہیں ماننی تو اللہ کے بندے ماننی کس کی ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. خدا کا نام ہے, جھوٹ بولنے سے گریز کریں. اچھا چلیں, لیو آل دس ڈسکشن اینڈ لیو آل دیز اسکالرز رائٹ ناؤ. چھوڑے ساری بات کو کلیئر آؤٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اول تو ایک ایک راوی پہ بات کر کے بتا چکا ہوں کہ روایت صحیح ہے اور اس بندے کے ہاتھوں یہ عمل سرزد ہوا ہے, خالد بن ولید نے کیا ہے یہ سب کچھ. لیکن چلیں پھر بھی مان لیا روایات صحیح نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر روایات صحیح نہیں ہے تو آپ کے علماء اس روایت کو قبول کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نہ سوچیے گا کہ فقط ان کا نقل کرنا قبول کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں, وہ بات نہیں ہے. میں اس روایت پر باقاعدہ فتویٰ دکھانے لگا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد خود ہی آپ پہ کلیئر کٹ بات واضح ہو جائے گی کہ کون جھوٹا کون سچا. عزیزان, اب تک جو میں نے آپ کو روایات وغیرہ سب کچھ دکھائی ہیں اور روات کی توثیق و تصدیق دکھائی ہے, وہ سب ایک طرف بات ہے. اب میں ڈائریکٹ ایک اہل سنت عالم کا نام لینے لگا ہوں جن نے باقاعدہ اس روایت کو تسلیم کر کے نتیجہ دیا ہے, اس پر نتیجہ گیری کی ہے. یہ حضرت جو اپنی ویڈیوز میں ڈرامہ کر رہے تھے کہ جی وہ ٹیگ لگا کے روات کو سامنے رکھ دیا, یہ ہے وہ ہے, حضرت نتیجہ گیری کی ہے. چلے آئیں, اسد الغابہ اور الاصابہ سے بھی پرانی کتاب جو اصحاب پر لکھی گئی تھی, یہ آپ کے امام حافظ الحدیث ابن عبد البر, ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جی. الاستیاب, مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ, الاستیاب. الاستیاب میں یہ عزیزان میرے پاس اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285 285 پر رقم نمبر 2331 میں مالک بن نویرہ سلام اللہ علیہ کا جب تذکرہ آیا تو وہاں 2 ٹوک الفاظ میں ابن عبد البر لکھ رہے ہیں, خالد بن ولید نے عہد صدیقی میں مرتدین کے خلاف لڑائی میں مالک بن نویرہ کو مرتد سمجھ کر قتال کر دیا. سیرت نگاروں کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ حالت اسلام میں شہید ہوئے یا حالت ارتداد میں جاں بحق ہوئے تھے. اب آگے یہ غور طلب بات ہے. میرے خیال میں ابن عبد البر فرما رہے ہیں جناب, میرے خیال میں خالد بن ولید نے انہیں غلطی سے قتل کیا تھا. ابن عبد البر تسلیم کر رہے ہیں کہ خالد بن ولید نے وہ سارے افعال قبیح کیے تھے, قتل کیا ہے جناب مالک بن نویرہ کو. وہ خود کہہ رہے ہیں میرے خیال میں انہیں غلطی سے قتل کر دیا گیا تھا. جی مولوی آیا نور پوری صاحب, آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارے علماء فقط روایت نقل کر رہے ہیں, اور بھائی الاستیاب پڑھیں, نتیجہ دے رہے ہیں. ابن عبد البر کہہ رہے ہیں میرے خیال میں غلطی سے قتل کیا, قتل مان لیا, مانا کہ قتل کیا تھا, اور وہ سارے معاملات. ٹھیک ہے جی, میں کہتا ہوں باقی سب روایات کو چھوڑ دیں. میں نے ایک راوی بھی آج بات کر دی ہے, لیکن چلیں پھر بھی چھوڑیں, پیچھے کریں. ابن عبد البر جو فتویٰ دے رہے ہیں اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اور ابن عبد البر اتنا بڑا امام ہے اہل سنت کا, میں کہتا ہوں اس کے سامنے حیثیت کیا ہے آپ کی؟ آپ کی تو ویسی مسئلہ کہ یار حدیث میں حیثیت کچھ نہیں رہی. آپ کے اپنے مناظرین آپ کو کلین آؤٹ کر رہے ہیں اپنے مسلک سے. نہ ہیوں میں نہ شیوں میں آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں. تو بھائی مجھے اتنا بتا دیں, میں آپ کی مانوں, آپ کے اکابرین کی مانوں. لہذا جھوٹ بولنے سے اور فالتو کے یہ چیلنجز دینے سے کہ میں تو یہ کر دوں گا, میں تو وہ کر دوں گا, وہ ہم پہلے بھی آپ کو مناظرے کے چیلنج دے چکے ہیں. آپ نے صرف وہاں پہ بھاگ دوڑی کی ہے, صرف بھاگ دوڑ کی ہے اور کچھ بھی نہیں کیا. اور جس طرح کی گزشتہ ویڈیوز میں بھی ہم سارا معاملہ ڈن کر چکے ہیں, جیسے کہ جناب مختار ثقفی بھی آپ نے الزام لگایا, ہم نے جواب دیا. مولا حسن کی بات آئی, ہم نے جواب دیا. سرکار مالک اشتر سلام اللہ علیہ, ان پر آپ نے بات کی, ہم نے جواب دیا. تو پھر عزیزان اب میں پوچھتا ہوں پیچھے رہ کیا گیا؟ ہاں ایک چیز رہ گئی ہے. حضرت کو ایک چھوٹی سی ایڈوائس, خدا کا نام ہے میں جانتا ہوں آپ کے مسلک میں سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ آیا کوئی بندہ بیٹھا تو نہیں ہے جو ہمارے جھوٹ کو پھٹ سے پکڑ لے گا. تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ گیٹ لاسٹ. زندگی کو وقف کر کے حسین کے نام ایک نعرہ ہو ورد زبان.